بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ انسائٹس ود عبید بھٹی میں آپ کو خوش آمدید۔ میں آپ کے لیے یہ ڈاکومنٹس لے کے آیا ہوں۔ یہ ڈاکومنٹس آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ ڈاکومنٹس بیسیکلی وہ ہے جو کعبہ مساوی کے ساتھ جب دوبارہ ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا نیب کے حوالے سے، تو ایک کمیونیکیشن ہوئی تھی۔ یہ خفیہ ایک کمیونیکیشن کے ڈاکومنٹس ہیں، 13 صفحات ہیں اس کے اندر وہ ساری چیزیں لکھی ہیں جن کے بارے میں کعبہ مساوی نے بتایا، اور اس کے علاوہ اور کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن مزیدار چیز یہ ہے کہ مریم نواز نے ایک بار پھر سے اپنے ہی والد یعنی نواز شریف کے خلاف گول کر دیا، اور وہ گول اس طرح سے کیا کہ اس وقت مسلم لیگ نون کے بہت سارے صحافی ہیں جو کہ کوشش کر رہے ہیں کہ براڈ شیٹ اور کعبہ مساوی جو ہے ان کی ذات کو کسی طرح میلائن کیا جا سکے، کنٹروورشل بنایا جا سکے، اس پہ کیچڑ اچھالا جا سکے۔ تو سید طلعت حسین انہوں نے ٹویٹ کیا، اور اس میں یہ ڈاکومنٹس انہوں نے بھی لگائے ہوئے تھے، اور ساتھ لکھا ہوا تھا کہ کعبہ مساوی جو ہے وہ کنسپیریسی کر رہا ہے اور وہ اس طرح سے ہے، اس کی ذات بڑی مشکوک ہے۔ لیکن یہ جو ڈاکیومنٹ ہیں یہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے، اور ابھی تک حکومت پاکستان کی طرف سے کسی نے اس کو ڈینائی نہیں کیا۔ اور کعبہ مساوی نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ ڈاکیومنٹ اٹ سیلف ایک ثبوت ہے کہ کس طرح مجھے کک بیکس دینے کی کوشش کی گئی اور میرے ساتھ کس طرح دو نمبری لگانے کی کوشش کی گئی، اور انہوں نے نواز شریف کے حوالے سے کیا کیا معلومات دیں۔ $1 ارب کا جو اکاؤنٹ تھا اس کے حوالے سے ساری معلومات اس کے اندر موجود ہیں۔ میں نے اس میں چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اگر کسی کو یہ ڈاکومنٹ چاہیے ہو تو مجھ سے آپ کمنٹ سیکشن میں طلب کر سکتے ہیں، میں آپ کو یہ ڈاکومنٹ سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ خود بھی اس کو پڑھیں اور آپ کو پتہ لگے کہ اس ملک میں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، کہ کس طرح براڈ شیٹ کمپنی کوشش کر رہی تھی کہ پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ پاکستانیوں کے پاس واپس آئے، لیکن کچھ لوگوں کی غلط حرکات کی وجہ سے، غلط انٹینشنز کی وجہ سے یا مس مینجمنٹ کی وجہ سے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ وہیں کی وہیں رک کے رہ گئی۔ اچھا، اس کی ابتدا ہوتی ہے کانفیڈینشیل سیٹلمنٹ کمیونیکیشن، کہ جب یہ سیٹلمنٹ ہونے جا رہی تھی، کعبہ مساوی نے جب ان کو کہا کہ ہمارے ساتھ سیٹلمنٹ کر لیں آپ، تو جو جرمانہ آپ کو ہونے جا رہا ہے عدالت کے اندر تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو نیا معاہدہ ہوگا اس کے تحت جو ہے ہم نواز شریف کی وہ دولت جو $1 بلین کا اکاؤنٹ ان کو پتہ لگا تھا اس کو ریکور کرواتے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے انٹروڈکشن کے اندر کہ یہ ڈاکومنٹ بیسیکلی اس لیے ہے، یہ وہ کمیونیکیشن ہے کہ جب انہوں نے یہ سارا کچھ سٹارٹ کیا، یہ پروسیس سٹارٹ ہوا، تو کس طرح سے ان کو برائبز کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کی گئی، کک بیکس ان سے طلب کیے گئے کہ اگر ہم آپ کا دوبارہ سے ایگریمنٹ کروا دیتے ہیں حکومت پاکستان یا نیب کے ساتھ تو آپ ہمیں کیا ادا کریں گے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ultimately resulted in requests for bribes and kickbacks to Pakistani official whenever such requests have been made. Mr. Musavi has quickly and firmly made clear neither he, Roger Harper, nor my law firm could be privy to anything that smacks of unlawful conduct. انہوں نے صاف اور کھلم کھلا انکار کر دیا کہ جناب میں یہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں، اور میں اس طرح کی کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں ملوث نہیں ہوں گا کہ میرے سے کوئی یہ مطالبہ کرے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کا ایگریمنٹ کروا دیتے ہیں تو بدلے میں آپ ہمیں کمیشن دیں یا کیک بیک دیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی زبردست چیز اس میں بتائی ہے کہ اس کے اندر جو کوشش شروع ہوئی کہ نواز شریف جو ہے اس کی جو اماؤنٹ تھی اس کے حوالے سے اس کے اندر جو لکھا، اور مریم نواز نے یہ بغیر پڑھے جو نا اس کو ری ٹویٹ کر دیا، جیسے انہوں نے پہلے اسرائیل والے معاملے پہ کیا اور بہت ساری چیزوں پہ انہوں نے یہی حرکت کی۔ لیکن ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو چیز ری ٹویٹ کرتی ہیں اپنی طرف سے کہ نواز شریف کی جو ہے معصومیت کا اور بری ہونے کا ثبوت پیش کرے، لیکن اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی نکل آتی ہیں جو کہ ان کے والد کے خلاف چارج شیٹ بن جاتی ہے۔ اچھا، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جب نواز شریف جو تھے وہ آفس میں موجود تھے تو مسٹر مساوی کو مسٹر انجم ڈار جس نے بتایا کہ جی میں نواز شریف کا رشتہ دار ہوں، اپنی تصویریں دکھائیں، اپنے کریڈنشلز دکھائے، اور کوشش کی کہ آپ مجھ سے $2.5 کروڑ جو ہے وہ آپ لے لیں، اور یہ جو معاملہ چل رہا ہے نیب اور براڈ شیٹ کا ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو مسٹر مساوی نے ان سے یہ کہا کہ جناب جو بھی سیٹلمنٹ ہوگی وہ جا کے کورٹ کے اندر ہوگی، میں اس طرح کے جو کروکس ہیں جو بدماش ہیں میں ان کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل نہیں کرتا، اور نہ ہی اس طرح سے مجھے اپنا یہ ختم کروانے کی ضرورت ہے۔ ہمارا کیس آلریڈی کورٹ کے اندر ہے تو ہم اس کے اوپر جو بھی معاملہ سیٹل کروائیں گے وہ کورٹ کے اندر کروائیں گے، اور یہ اس ڈاکیومنٹ میں لکھا ہے کہ نواز شریف کے رشتہ دار مسٹر انجم ڈار جو تھے، اور یہ کانفیڈینشیل کمیونیکیشن ہے جو کہ حکومت پاکستان کو مسٹر کعبہ مساوی نے سارا کچھ لکھ کے سینڈ کیا، جس پہ انہوں نے کہا کہ میں نے ہر ایک ثبوت دیا ہے، تو اب پاکستانی مجھ پہ یہ اعتراض مت کریں کہ میں نے کسی چیز کو رپورٹ نہیں کیا، میں نے کسی کو بتایا نہیں کہ جناب یہ کیا ہے اور اس طرح کی چیزیں۔ تو ہر کسی نے بڑی کوشش کی، لیکن یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا تماچا ہے مسلم لیگ نون کے منہ پر بھی، لیکن انہوں نے تو اس کو اپنے حق میں اس لیے استعمال کرنے کی کوشش کی کیونکہ اس میں کچھ فوجی شخصیات کے بھی نام آئے ہیں جو کہ ایک نیریٹو ہے مسلم لیگ نون کا، مریم نواز کا، جی نواز شریف کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے آرمی جو ہے وہ اس میں انوالو ہوتی ہے۔ خیر، اس میں آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تو ہو گئی ان کے ساتھ، مسٹر ڈار کو انہوں نے کلیئر کٹ جواب دے دیا۔
اچھا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایک مسٹر ظفر علی نام کا ایک پاکستانی جو ہے بیرسٹر ہے، وہ یو کے میں ہوتا ہے، وہ بندہ اس ساری گیم کے اندر انوالو ہوتا ہے، اور وہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ جناب میں نا آپ کی ڈیل کرواتا ہوں حکومت پاکستان کے ساتھ، نیب کے ساتھ، کہ جو پچھلا ایگریمنٹ ہے نا اس کو وہیں پہ ختم کرتے ہیں، وہ جو جرمانے والا معاملہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد نیا ایگریمنٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ کریں کہ وہ جو ریکوڈ ایکٹ کا معاملہ چل رہا ہے کہ اس میں بھی آربیٹریشن جاری ہے پاکستان کی، پھر ایک اور کارکے کا جو کیس ہے اس کے اندر بھی آپ ہماری ہیلپ کریں تو ہم آپ کو جو ہے نیا ایگریمنٹ لے کے دیتے ہیں۔ حکومت پاکستان جو ہے مجھے نمائندہ انہوں نے منتخب کیا ہے۔ اب یہ کنفرم نہیں ہوا ابھی تک کہ یہ جو شخص مسٹر ظفر علی ہے یہ اٹ سیلف سامنے آیا تھا یا حکومت پاکستان کی طرف سے کسی نے اس کو فرنٹ مین کے طور پہ کھڑا کیا تھا، کیونکہ یہ شخص بعد میں سائڈ لائن ہو گیا اور اس شخص کی طرف سے تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ اور وزیر اعظم عمران خان سے جو بول ٹی وی پہ انٹرویو ہوا اس میں انہوں نے سوال بھی کیا، وہ جو اینکر بیٹھے ہوئے تھے، تو عمران خان نے یہ بات ایڈمٹ کی ہے کہ میں ظفر علی نامی بندے سے ملا ہوں لیکن مجھے اس بارے میں پتہ نہیں تھا۔ لیکن اس حوالے سے بہت ساری چیزیں یہ بھی کہی جا رہی ہیں کہ وزیر اعظم سے جو لوگ ملتے ہیں تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے، تو عمران خان کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ خیر مسٹر مساوی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپروچ کیا گیا، ایک میوچول فرینڈ جو ہے اس کے تھرو اپروچ کیا گیا مسٹر ظفر علی سے، وہ مجھ سے ملنا شروع ہوئے اور ساری ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی کہ جناب یہ ہم ایگریمنٹ جو ہے وہ کروائیں گے، اور مسٹر ظفر علی نے بتایا کہ جی میری بڑی اپروچ ہے، میں عمران خان سے مل رہا ہوں، اسد عمر سے مل رہا ہوں، فواد چودھری سے مل رہا ہوں، اٹارنی جنرل سے مل رہا ہوں۔ پھر اس نے یہاں تک کہا کہ اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے لیفٹیننٹ جنرل مختار، ان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے، نوید مختار۔ پھر اس کے بعد جو ڈپٹی ڈی جی جو تھے اس وقت کے جنرل فیض حمید جو کہ اب جنرل بنے ہیں، تب میجر جنرل ہے، تو ان کے ساتھ بھی میرا جو ہے تعلق 31 سال پرانا ہے، الگ بات کہ میں کبھی ملا نہیں ہوں، میرے بیچ میٹ تھے، کیونکہ یہ ظفر علی جو ہیں یہ پہلے کیپٹن ہوتے تھے، بعد ازاں یہ برطانیہ گئے، وہاں پہ بیرسٹر بن گئے۔ انہوں نے پوری ٹرائی کی، کوشش کی کہ کسی طرح یہ سارا کیس ہو جائے۔ اچھا اس کے اندر پھر وہ لکھتے ہیں کاوے مساوی کے جب مجھے ظفر علی ملے تو انہوں نے بھی جس طرح بتایا کہ جی نواز شریف نے پاکستان کو لوٹا ہے تو اس کے حوالے سے کرپشن پکڑی جانی چاہیے، تو کاوے مساوی نے ان کو بتایا کہ ٹھیک ہے یہ بات درست ہے، اور نواز شریف کا ایک اور اکاؤنٹ جو ہے جس کے مطابق $1 ارب سعودی عرب سے ہمیں ہائی لیول کی انفارمیشن میں پتہ چلا ہے کہ سنگاپور جو ہے نا وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں، تو اس کو بھی ہم وہاں سے نکال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ ہمارے ساتھ جو ہے حکومت پاکستان کے ایگریمنٹ دوبارہ سے کروائیں، یہ ہماری مصالحت ہو جائے تو پہلے والا جو کیس چل رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ خیر مسٹر ظفر علی کوشش کرتے رہے، پاکستان آئے، یہاں پہ ملاقاتیں کرتے رہے، مسٹر کاوے مساوی کے ساتھ ان کی جو کورسپونڈنس ہوتی رہی، جو بھی انفارمیشن تھی وہ ساری ان کو بتاتے تھے کہ میں آج اس سے ملنے جا رہا ہوں، میں آج اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اس ڈاکومنٹ کو پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ مسٹر ظفر علی نے پورا ایک میدان بنا کے کاوے مساوی کو اس بات پہ ایگری کر لیا کہ جناب میں ہی وہ بندہ ہوں جو کروا سکتا ہے سب کچھ، آپ اس بات پہ ریڈی رہیں۔ کاوے مساوی سے انہوں نے نیا ڈرافٹ بھی منگوا لیا کہ جی ایگریمنٹ سائن ہونے جا رہا ہے، وہ انہوں نے ڈرافٹ بھی بھیج دیا اور سب کچھ ہوتا رہا۔ لیکن کاوے مساوی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ مسٹر ظفر علی کو سائڈ لائن کیا جا رہا ہے اور نئی شخصیات جو ہیں وہ ان ہو رہی ہیں جن کی کوشش یہ ہے کہ وہ جو ایگریمنٹ نیا ہو رہا ہے اس معاہدے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں اور میرے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کریں۔ انہوں نے مسٹر ظفر علی کو یہ بات جو ہے کنوے بھی کر دی، ان کو کنوے کر دی کہ جناب یہ ہونے جا رہا ہے، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد مسٹر ظفر علی سے ان کی ملاقات جو ہے وہ ہونا بند ہو گئی، کیونکہ پاکستان کی طرف سے کچھ مزید لوگ اس میں انوالو ہوئے، اس میں شہزاد اکبر جو تھے وہ بھی مارچ 2019 میں جب وہاں پہ گئے تو اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے کہ جناب وہ شہزاد اکبر بھی جب آ رہے تھے تو مجھے لگا کہ جناب اب بہت سارا جو مزید لوگ ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے وہ بھی انوالو ہو رہے ہیں، تو معاملہ بڑا کریڈیبل ہے، تو چیزیں آگے لے کے چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پاکستان آرمی کی طرف سے معذرت کے ساتھ مطلب یہ چیزیں ان لوگوں کی سامنے آ رہی ہیں کہ جن وہ ادارہ ہمارا جس کے بارے میں ہم بڑا آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو وہ جو انہوں نے نام بتایا تھا، نام تو نہیں بتایا تھا کہ کس آرمی جرنیل جو تھے ان سے ملاقات ہوئی لنڈن میں جس نے کک بیک کا مطالبہ کیا، تو اس کے اندر اس شخص کا نام بھی موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح سے ملاقات کی اور کس طرح سے اپنے لیے کمیشن مانگا۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں چلتی رہیں، ظفر علی کے ساتھ تو گیم جو ہے وہ فائنل نہ ہو سکی، لیکن اس کے بعد لندن کے اندر مجھے کہا گیا کہ جناب ایک شخصیت آپ سے ملنا چاہتی ہیں، تو میں کیفے روج وہاں پہ گیا، تو وہاں پہ میجر جنرل مالک جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میری بات چیت سٹارٹ ہوئی۔ تو میجر جنرل مالک نے مجھے کہا کہ جناب پاکستان میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم آپ کو 25% کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ $25 بلین بنتے ہیں، کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ کم از کم $100 ارب ہے پاکستان کا لوٹ کے باہر لے جایا گیا، تو آپ کو $25 بلین ہم کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کو یہ ایگریمنٹ اس صورت ملے گا کہ اگر آپ مجھے بھی جو ہے اس میں سے کک بیک آفر کریں۔ کاوے مساوی کو یہ بات بڑی بری لگی اور انہوں نے اس کو شٹ اپ کال دی اور فوری وہاں سے اٹھ کے نکل آئے، جیسے انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ میں نے اسے کہا کہ اپنی کافی کا بل بھی آپ خود ادا کریں گے، میں اس طرح کی اللیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ لکھتے ہیں اسی کے اندر کہ میں نے فوری جو ہے وہ پاکستان کے جو اتھارٹیز تھی ان کو کنوے کیا کہ اس طرح کا ایک کرائم جو ہے وہ ابھی ابھی ہونے لگا تھا، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ان کو بتائیں۔
اب اس پہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم اس پہ تحقیقات کروائیں گے، کاوے مساوی سے رابطہ کریں گے کہ کس نے یہ معاملہ ایکچوئل کیا تھا براڈ شیٹ کا، اور کیا کیا انفارمیشن ہے ان کے پاس، اور کس نے ان سے کمیشن یا رشوت کی آفر کی کہ ہم آپ کو یہ ایگریمنٹ دلوا دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے افیئرز ہیں ہمارے اس ملک میں ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ براڈ شیٹ ایک کمپنی پاکستان کا لوٹا ہوا مال واپس دینا چاہتی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ ہم کام کرتے ہیں، آپ سے 1 روپیہ نہیں لیں گے، ہمیں اس میں سے 20% دے دیجیے گا۔ اور یہ دوسرا ایگریمنٹ یہ بتا رہا ہے، یہ جو ڈاکومنٹ ہے، کہ جو نیا ایگریمنٹ ہونے جا رہا تھا تو کاوے مساوی کو 20 کی بجائے 25% کی آفر کی گئی تھی کہ آپ ہمیں ڈھونڈ کے دیں، ہم آپ کو 25% دیں گے۔ اس کی بنیاد پہ میجر جنرل مالک نے ان سے یہ کہا کہ جناب آپ کو 25% مل رہا ہے، پاکستان میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں بھی تو جناب اس میں سے کچھ ملنا چاہیے۔ تو جب اس طرح کے لوگ سامنے آتے ہیں تو اس سے آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کے نام کو کس طرح خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے جو بہت سارے نام تھے پولیٹیشین، یہ 200 افراد کی جو لسٹ ہے اس میں سیاستدان بھی تھے، جرنیل بھی تھے، بیوروکریٹ بھی تھے، بزنس مین بھی تھے، سول سوسائٹی کے لوگ بھی تھے، اور بہت سارے لوگ تھے، وہ اپنی جگہ پہ تھے، لیکن یہ ایک نیا نام اس میں آ گیا تو یہ ماشاءاللہ ہمارے لیے ایک بہت زیادہ کیا کہوں میں، اعزاز کی بات بن گئی کہ ایک شخص جو ہے وہ برطانیہ میں ایک شخص سے جا کے جو کمپنی کرپشن سے ڈیل کر رہی ہے اور انہیں کو کہہ رہا ہے کہ جناب مجھے پیسے دیں اور اس کے بعد جناب ہم آپ کا ایگریمنٹ یہ کروا دیں گے۔ لیکن اس کے بعد کاوے مساوی لکھتے ہیں کہ جب میں نے یہ ساری چیزیں دیکھی تو اس کے بعد میں نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ یہ تو گیم ہی کسی اور طرف جا رہی ہے، کہ ایک تو آلریڈی پچھلا معاملہ نہیں کر رہا، وہ جو ان کا آپس میں آربیٹریشن چل رہی تھی نیب کے ساتھ جو ایشو تھا وہ ختم ہو نہیں رہا تھا، تو اوپر سے یہ جناب نئے ایگریمنٹ کے چکر میں مجھے لے کے آئے اور اس کے بعد اس طرح سے کہتے رہے کہ جناب ہمیں دے دیں اور اس کے بدلے ہم آپ کو ایگریمنٹ دے دیں گے۔ اور کاوے مساوی لکھتے ہیں کہ یہ وہ ایکچول ریزن تھی جس کی وجہ سے دوبارہ ایگریمنٹ نہیں ہو سکا۔ یعنی اس وقت پاکستان کی عوام یہ چاہ رہی ہے، ہم سب یہ چاہ رہے ہیں کہ براڈ شیٹ کو ایگریمنٹ دیا جائے، اور بھی کوئی اس طرح کی کمپنی ہے تو اس کو ایگریمنٹ دیا جائے، لیکن 2019 میں یہ معاہدہ ہونے جا رہا تھا، لیکن یہ معاہدہ اس وجہ سے نہ ہو سکا کیونکہ پاکستان کی جانب سے کچھ لوگ اس کے اندر گھسے اور انہوں نے جناب کو اس کے یہ کوشش کی کہ جی ہمیں ہمارا حصہ مل جائے۔ اور یہ وہ وجہ ہے کہ جب اس میں ملٹری کے کچھ لوگ انٹر ہوئے، جب اس میں ملٹری انٹیلیجنس کا ISI کا نام آیا اور وہ اس جرنیل کا نام آیا، اس وجہ سے مریم نواز نے بھی اس کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی اور پاکستانی عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ ایکچولی نواز شریف کے خلاف جو کام ہو رہا ہے وہ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی فوج ہمارے خلاف کام کر رہی ہے، فوج نے ہمیں نکالا، اپنی کرپشن پہ بات نہیں کر رہے۔ اس کے اندر جو لکھا ہے $1 بلین نواز شریف کا سنگاپور بینک اکاؤنٹ میں گیا، جس کے اوپر یہ سارا معاملہ چل رہا تھا، کاوے مساوی نے انفارمیشن دی تھی، اس کے اوپر بھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اور نہ ہی طلعت حسین نے اس پہ کوئی بات کی، نہ دوسرے صحافیوں نے جو سارے اس پہ گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کاوے مساوی کو، لیکن یہ نہیں کہتے کہ ہاں جی نواز شریف کی کرپشن کا بھی اس میں ذکر ہے۔ پھر اور اس میں آصف علی زرداری کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے ان کا بھی نام لیا کہ بے نظیر بھٹو اور اس کے بعد آصف علی زرداری جس طرح سے تھے، انہوں نے مجھے اپروچ کرنے کی کوشش کی کہ جناب براڈ شیٹ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے وہیں پہ 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ میں بدماشوں کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا، جس طرح کہ آصف زرداری کی وہ جو ایک عوام میں پہچان ہے، جو ایک ریپوٹیشن ہے ان کی، تو میں اس طرح کے بندے کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا۔ اور اسی چیز کو بھی کیش کرنے کی کوشش کر رہی ہے مسلم لیگ نون اور ان کے حامی صحافی کہ لو جی زرداری جو تھا وہ تو اس کو فنڈ کرتا رہا۔ تو کاوے مساوی نے کیٹیگوریکلی اس ڈاکیومنٹ کے اندر ڈینائی کیا اس بات کو کہ آصف علی زرداری سے کسی قسم کا کوئی لین دین نہیں ہمارا ہوا، کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اگر کوئی ایسی بات کر رہا ہے تو وہ بالکل جھوٹ پھیلا رہا ہے، وہ بالکل غلط بات کر رہا ہے۔ تو یہ ڈاکیومنٹ تھا، اس میں اور کچھ چیزیں بھی ہیں، میں اگر اس پہ ڈیٹیل میں ساری چیزیں جاؤں گا 13 صفحات ہیں تو یہ بہت لمبی چیز چلی جائے گی کہ ایکچولی اس میں کیا کیا لکھا ہے، کیا باتیں ہوئی، کس سے بات ہوئی، کب ملاقات ہوئی، اس پہ کاوے مساوی نے کیا کہا، اس میں ظفر علی نے کیا کہا، اس پہ جو دیگر لوگ تھے انہوں نے کیا کہا، تو یہ بہت لمبی کہانی چلی جائے گی۔ آپ میں سے اگر کسی کو یہ ڈاکیومنٹ چاہیے ہو کہ آپ اٹ سیلف اس کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے، وہ داستان، وہ کارستانیہ کہ جس وجہ سے یہ ایگریمنٹ بھی نہیں ہوا اور ہمارے پاکستان سے ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے جو اس میں اپنے اصل چہرے دکھانے کی کوشش کی، جو گل کھلانے کی کوشش کی، تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو پتہ لگ جائیں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔